تو اجاز بھائی یہ ہم مینٹل میپس کی جو بات کر رہے ہیں تو کم از کم نقشہ غلط نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم انکانشیسلی یعنی لاشعوری طور پر کچھ دائیں بائیں سے غلط سیکھ رہے ہوں جس کے نتائج غلط نکل رہے ہوں, یعنی عادتیں بناتے بناتے وہ علتوں میں تبدیل ہو رہی ہوں, تو پھر ہمیں تھوڑا سا تو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ اب عادت وہ جس سے فائدہ پہنچے, علت وہ جس سے نقصان ہو. عادت وہ جس سے فائدہ ہوتا ہے, باقی سب چیزیں سیم لیکن فائدے کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے تو اسے ہم علت کہتے ہیں. انگریزی میں ہم اس کو ایڈکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بہت ساری ایڈکشن ہے, جیسے اوور ایٹنگ کی ایڈکشن ہوتی ہے, کئی لوگوں کو پیسے ضائع کرنے کی یعنی پیسے کھو دینے کی ایڈکشن ہوتی ہے, وہ شاپنگ کرتے ہیں بے شمار, وہ شاپاہولکس جن کو کہا جاتا ہے, وہ اس تنخواہ کو بھی خرچ کر دیتے ہیں جس سے پورا مہینہ چلنا ہوتا ہے, بلکہ اگلے مہینے کی تنخواہ میں سے کچھ ایڈوانس میں وہ ادھار پہ چیزیں لے لیتے ہیں. یہاں تک کہ اب ایسی ترغیبات دیتی ہیں کمپنیز کہ آپ اپنے گھر میں نیا قالین ڈلوا لیں, پہلی قسط آپ سال بعد دیجیے گا, اس کے بعد آپ قسطیں دیتے رہیے گا. یعنی کتنے آرام سے وہ اپنے کاروباری معاملات کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو مصیبتوں میں جھونک دیتے ہیں, اور لوگ ان کا جو ایک ذہنی نقشہ ہے کہ سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے, وہ سوچے سمجھے بغیر چلتے ہیں. دے ڈونٹ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. یہ وہی لوگ کریں گے جو انجام سوچ کے نہیں چلتے, اچھا, جو کنسیکوینسز کی پرواہ نہیں کرتے, جو نتائج کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ ذہنی نقشہ ایک ہو سکتا ہے کسی کا کہ وہ جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے, مثلاً آپ نے ایک بیسٹ کھانے کی بات کی ہے, تو وہ مزہ اس کو زبان پہ آتا ہے کھانے کا, تو وہ ایسے کھانے کھاتا ہے جن میں مرغن غذائیں کھاتا ہے, گوشت زیادہ کھاتا ہے, آئل والی چیزیں زیادہ کھاتا ہے. تو اس سے اس کا مطلب ہے اس نے دنیا میں کبھی کسی موٹے انسان کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہوتا تو وہ اپنے بارے میں بھی سوچ سکتا تھا کہ انسان کتنا مشکل میں ہوتا ہے جبکہ وہ موٹاپے کا شکار ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا وہ شعیب ملک صاحب کا جو معاملہ ہے, وہ صرف وہ لڑکی کوئی کم خوبصورت ہرگز نہیں ہے, اور آواز بھی اچھی ہے, آواز بھی اچھی ہے, انداز بھی زبردست ہے. یعنی بہت سے اس معاملے میں گھپلے ہیں, کبھی بات کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایک موٹاپا جو ہے نا وہ 100 سے اپا ساتھ لے کے آتا, ایک موٹاپا 100 سے اپا. جی, تو وہ اگر میں نے آپ نے دائیں بائیں کبھی نظر نہیں ڈالی تو پھر اور بات ہے, لیکن اگر ہم نے دائیں بائیں نظر ڈالی ہے اور لوگوں کو موٹاپے سے تنگ دیکھا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچ کے چلنا چاہیے. آپ کا یہ خیال ہے ذاکر بھائی کہ ہم اگر یہ ذہنی نقشہ بنا لیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے, ہم اس کے انجام پہ نظر رکھیں. ہاں بالکل اجاز بھائی, کیا ہم نے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو کے ہسپتال جاتے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے لوگوں کو ڈائبٹیز کی وجہ سے کمپلیکیشن میں جاتے نہیں دیکھا؟ اگر ہم بالکل یہ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم جو نہ کرنے والی چیزیں ہیں ان سے پین کو اور ایسی جن سے تکلیف ہوتی ہے ان سے مشروط کر کے دوسروں کو دیکھ رہے ہیں. ہم کیا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اسٹارٹ ود اینڈ ان مائنڈ پہ یہ رکھیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کے پاس یہ اچھی چیزیں, اس نے یہ کام کیے تھے اور اس طرح سے, یا اس کی صحت بہت اچھی ہے, یا فلاں سٹار جو ہے وہ بڑا فٹ ہے تو ہم ایسا ہونا چاہتے ہیں. تو بگن ود اینڈ ان مائنڈ, یہ بھی ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹوورڈز موٹیویشن. یعنی کسی کو دیکھ کے اس جیسا بننے کی تمنا, یا پھر کسی کو دیکھ کے اس جیسا نہ بننے کی تمنا. تو دونوں چیزیں ٹھیک ورک کرتی ہیں, لیکن ایک چیز جو زیادہ اچھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پازیٹیو مثال سامنے رکھتے ہوئے اس طرف چلیں اور اس طرح کا نقشہ بنائیں. اچھا جی. تو یہ جو چیزیں ہیں دنیا میں, ہمیں جو ذہنی نقشے ہیں, مثلا خوف کا ایک ذہنی نقشہ ہے کہ جب بھی ہے ہم نے ٹھٹک جانا ہے, ہم نے سوتے میں گھبرا کے اٹھ جانا ہے. گھٹی میں ڈالا جاتا ہے ساگر, گھٹی میں ڈالتے ہیں, بچے کی گھٹی میں ڈالتے ہیں. جب آپ ایک 4 سال کے بچے کو یہ کہیں گے کہ وہ آورول آ جائے گا, چھت پہ نہ جانا, چھت پہ یہ ہو جائے گا, بابا اٹھا کے لے جائے گا, اجنبی اٹھا کے لے جائے گا. بچپن میں جب ہم بچوں کے ذہن میں اندھیرا ہے وہاں پہ کچھ جن آ جائے گا, پکڑ لے گا. اچھا, ایک دفعہ جب ہم خوف زدہ ہونا سیکھ لیتے ہیں تو پھر سٹیمولس یعنی کس وجہ سے ہم خوف زدہ ہوں گے یہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں. دنیا میں 6000 ایسی چیزیں ہیں جن سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن انسانوں کو ان چیزوں سے خوف زدہ دیکھا گیا.
فیئر آف ان نون. خوف سے جان نہیں نا چھوٹ سکتی, خوف سے کیسے کوئی جان. نقشہ جو بن گیا ہوا ہے. مجھے اجازت بھائی بتائیے کہ یہ آج کل جو پہاڑوں پہ برف پگھل رہی ہے جی, تو وہ جب اس سے پانی بنے گا تو وہ کن رستوں سے چلتے ہوئے سمندر میں پہنچے گا؟ وہ انہی رستوں سے پگھلتا ہوا پانی پہنچے گا جن سے وہ پہلے پہنچتا تھا, پہلے جن سے نیچے آتا تھا. جو راستے بنے ہوئے ہیں اس کی راہ میں, انہی سے وہ نیچے آئے گا. یہ تو پکی بات ہے. اگر ان رستوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی, تو پانی فطری طور پر وہی فطری طور پہ, ٹھیک ہے نا, وہی رستے چن کے تو سمندر میں جائے. بالکل آسان ہو گیا نا یہ کام. جی, اگر آپ کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے چل پڑیں تو آپ کیا ان رستوں سے استفادہ نہیں کریں گے جن رستوں پر گزر کے پہلے لوگ اوپر گئے؟ ضرور 100%. باقی میں تو جھاڑ جھنکار جھاڑیاں بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اگر ایک پگڈنڈی بنی ہوئی ہے, ایک فٹ پرنٹس وہاں پہ مل رہے ہیں, ایک نشان راہ مل رہا ہے, تو اسی کو فالو کریں گے. دیہاتوں میں بھی تو رستے بن جاتے ہیں نا, لوگ انہی رستوں پہ چل کے. مشتاق بھائی دیہاتوں میں کیا, میں نے یہ دیکھا ہے, ہمارے گھر کے قریب ایک کرکٹ گراؤنڈ تھا, تو لوگ کیا کرتے تھے کہ دوسری سڑک پہ جانے کے لیے نا درمیان سے شارٹ کٹ مار کے چلے جاتے تھے, یعنی گراؤنڈ سے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ گراؤنڈ میں گھاس لگا ہوا تھا, تو جس جگہ پہ بہت زیادہ لوگ چلتے تھے نا اس راستے سے, کیونکہ وہ شارٹ پڑتا تھا, تو وہاں پہ گھاس نہیں رہا تھا, تو ایک راستہ بن گیا تھا, راہ گزر بن گئی تھی. نئے راستے بھی تو بنائے جا سکتے ہیں نا ویسے, لیکن ہم زیادہ تر ایک جو رستے بن چکے ہوتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. دس از بیوٹیفل. یس, بالکل صحیح آپ نے کہا کہ حالانکہ پتھر ہیں مگر مشکلات. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں, تو کہکشاں تو بھائی بنانی پڑے گی نا. پھر کہکشاں تو بنانی پڑے گی, ستارے تو چننے پڑیں گے. تو اگر ہم کوئی ایسے نقشے بنا بیٹھے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انہی نقشوں پہ چلتے رہے. ہم ان نقشوں کو بڑے آرام سے چینج کر سکتے ہیں. مینٹل میپ, کیونکہ دیکھیں نا عادتیں جو ہیں وہ ہر عادت ایک جو ہوتی ہے ہماری یا علت ہوتی ہے, وہ کچھ مینٹل میپس سے مل کے بنتی ہے. یعنی جو ایک عادت. اچھا یہ ذرا پلیز آپ مثال دیجیے گا. دیکھیں ایک تو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ عادت سے نفع نکل جائے, کیونکہ عادت وہ چیز ہوتی ہے جو منافع بخش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر عادت میں سے نفع نکل جائے, جیسے کوئی کاروبار کرتا ہے اس سے منافع آتا ہے, پر وہ حد سے زیادہ کاروبار کرنے لگے, بہت ہی کاروباری ہو جائے, ورکاہلک ہو جائے, تو اب اس کی صحت خراب ہو جائے گی, تعلقات خراب ہو جائیں گے, اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو اب یہ ورکاہلزم جو ہے یہ ایک علت ہے. تو جیسے کوئی اچھا والا کھانا باسی ہو جائے اور متفن ہو جائے, تو اسی طریقے سے عادتیں بھی بعض اوقات سڑ جاتی ہیں جس سے کہ برے نتائج نکلنے لگتے ہیں, تو ان کو ہم علتیں کہتے ہیں. اب کوئی بھی عادت یا علت, اس کے اندر کچھ نقشے ہوتے ہیں جن کو اب اینالائز کیا جا سکتا ہے, اور آپ کسی بھی ایک نقشے پہ پوری عادت کو ول پاور کی مدد سے چھوڑنے کی بجائے کسی ایک نقشے پہ کام کرنا شروع کر دیں. یہ اس کے کمپوننٹس ہیں, یہ اس کے اجزاء ہیں. جیسے انگریزی زبان میں 26 الفابیٹس ہوتے ہیں, لیکن ان سے کوئی 2.5 لاکھ لفظ بنتے ہیں. جی. اور کسی بھی آپ لفظ میں دیکھیں تو کچھ امپورٹنٹ الفابیٹ ہوتے ہیں, صحیح, اور کچھ ذرا لیس امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جیسے واولز اور کانسوننٹس. اور کئی لفظوں میں سے آپ کوئی ایک الفابیٹ نکال دیں تو وہ بالکل جان کھو دے گا. کئیوں میں سے 2 نکالیں. کئی ایسے بھی بیچ میں الفابیٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو نکال دیں تو وہ لفظ اپنا معنی ہو جاتا ہے. نہیں, کوئی ایک آدھ ایسا بھی الفابیٹ ہوتا ہے جو آپ نکالے تو لفظ پہچانا جا سکتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. لفظ اتنا کمزور نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اگرچہ اسپیلنگ غلط ہو جائیں گے, لیکن وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ جیسے لفظ ہے ڈائبٹیز, تو اس میں اگر آپ ڈی اڑا دیں گے تو یہ لفظ بالکل ادھورا سا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ آخر میں ٹی ایس میں سے ای نکال دیں تو پتہ چل جائے گا. اچھا, جیسے یہ 26 الفابیٹ ہوتے ہیں اور اس سے لاکھوں لفظ بنتے ہیں, اسی طرح 5-7 مینٹل میپس ہوتے ہیں جن سے ان گنت عادتیں یا علتیں تخلیق کر پاتی ہیں. اور جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علت یا عادت, جو عادت ہے جو ہم ڈالنا چاہتے ہیں, علت ہے جو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں, تو اس کے جو اجزاء یا اجزاء ترکیبی ہیں وہ یہ ہیں, یہ مینٹل میپس ہیں. تو ہم کسی ایک مینٹل میپ پہ جو اس کا بہت ہی پرائم مینٹل میپ, اس پہ کام کر کے اس عادت کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں یا ویک کر سکتے ہیں, جیسا بھی ہم کرنا چاہتے ہیں.